سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 173۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ تمہارے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں سو تم ان سے ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، وقالو، اور یہ لوگ کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، پس یہ لوگ واپس پلٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل، اور فضل لے کر، لم یمسسہم سوء، کہ ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے تلاش کی اللہ کی رضا، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ رب العالمین بڑے ہی فضل والے ہیں۔ جس طرح حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے احد کے میدان میں بے مثال جانثاری اور وفاداری کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ زخموں سے چور چور تھکے ماندے بدن کے ساتھ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے پھر آپ کے ساتھ لشکر کفار کے تعاقب کے لیے تیار ہو گئے، جس کا تذکرہ گزشتہ آیت کے زیر درس آپ حضرات سے عرض کر چکا ہوں۔ اسی طرح اگلے سال بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس سے بھی بڑھ کر جانثاری، وفاداری اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کیا۔ اس کی تعریف اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں کی ہے۔ اصل میں ہوا یوں کہ ابو سفیان غزوہ احد سے ناکام جاتے ہوئے یہ چیلنج کر کے گئے کہ اگلے سال پھر بدر کے میدان میں لڑائی ہوگی۔ ایک بدر کی لڑائی جس کو مسلمان واضح طور پہ جیت چکے تھے، جو سن 2 ہجری میں ہوئی، ایک اس کے بعد احد کی لڑائی جس میں ابتدائی فتح مسلمانوں کو ہوئی، پھر کچھ کافروں کو حصہ ملا۔ گویا کہ یہ لڑائی برابر ہو گئی۔ اب اس نے چیلنج کیا کہ چوتھے سال میں
دوبارہ بدر کے میدان میں ہم آئیں گے۔ اللہ کے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ آپ بھی 1500 جانثار صحابہ کے ساتھ بدر کے میدان میں پہنچ گئے۔ سن 4 ہجری کے اندر، جس کو بدر صغریٰ کہا جاتا ہے، چھوٹی بدر کی لڑائی۔ ادھر سے لشکر ابو سفیان، لشکر کفار، وہ بدر کی طرف آ گئے۔ تو ابو سفیان نے سوچا کہ کیوں نہ ایک پروپیگنڈا مہم چلائی جائے، کسی بندے کو کرائے پہ تیار کر کے مدینہ منورہ میں یہ پیغام بھیجا جائے کہ کافر بہت بڑے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، مسلمانوں ڈر جاؤ اور جنگ سے بھاگ جاؤ۔ یہ ایک پروپیگنڈا وار جو پہلے بھی اسلام کا دشمن اسلام کے خلاف استعمال کرتا تھا، آج بھی کر رہا ہے۔ اس وقت لوگ جا کر رپورٹیں اور خبریں نشر کیا کرتے تھے، اب سہولت یہ ہو گئی کہ میڈیا پہ بیٹھ کے جو مرضی آواز اٹھا لو۔ اور آپ نے نہیں سنا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی میڈیا کے کسی چینل نے اسلام کے حق میں کوئی بات کی۔ ہمیشہ پروپیگنڈا کرے گا، اسلام کے خلاف کرے گا۔ کوئی بات ملے گی نہیں ملے گی اس کو اچھالے گا، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف۔ یہ اسی کا تسلسل ہے جو اس زمانے میں جنگی ہتھیار تھا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک معبد خزاعی نامی ایک شخص کو، جو مدینہ منورہ کی طرف جا رہا تھا، ابو سفیان نے کہا بھئی ہم سے کچھ پیسے لے لو، وہاں جا کے ہمارے حق میں پروپیگنڈا کرو، بہت بڑا لشکر ہے، تم مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس طرح کی باتیں کرو جا کے۔ اللہ کی شان، وہ شخص اگرچہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے انہی کو اسی وقت کہہ دیا کہ میرا خیال تو یہ ہے کہ تم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مسلمانوں میں بڑی ہمت ہے، بڑی دلیری ہے، بڑی جانثاری، بڑی وفاداری ہے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا میں تمہیں یہ کہتا ہوں بجائے پروپیگنڈا کرنے کے تم واپس چلے جاؤ، تمہارے اندر ہمت نہیں ہے۔ ان کی ہمتیں اور پست ہو گئی، لیکن پھر بھی اندر وہ ایک جوش انتقام تھا، کفر کی آگ لگی ہوئی تھی۔ ایک اور تجارتی قافلہ جو قبیلہ عبد القیس کا قافلہ تھا، اس کو پیسے دے کر اس قافلے کو یا قافلے کے سردار کو تیار کیا کہ تم وہاں جا کر ہمارے حق میں پروپیگنڈا کرو۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس کا منظرنامہ یوں پیش کیا کہ الذین قال لهم الناس، یہ صحابہ کرام، یہ ایمان والے، یہ جانثار، یہ وفادار، ایسے عظیم لوگ ہیں کہ جب ان سے لوگوں نے کہا، الناس سے مراد وہ عبد القیس کے قبیلے کے لوگ ہیں، وہ ایک سردار ہو یا کئی لوگ ہوں۔ علماء نے لکھا ہے الناس کا اطلاق ایک آدمی پہ بھی ہوتا ہے، کئی لوگوں پر بھی ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی نے یا کئی لوگوں نے جب ان سے جا کے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، بھئی لوگ تمہارے خلاف جمع ہو کے آ گئے، یہاں ناس سے مراد لشکر کفار ہے۔ یہ لشکر کفار ابو سفیان کی قیادت میں جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر، بڑا لشکر بن کے تمہارے خلاف آ چکے ہیں۔ فخشوہم، سو ان سے ڈر جاؤ، مقابلہ نہ کرو، تمہارے اندر ہمت نہیں، وسائل نہیں۔ جب ایمان والوں کے سامنے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، اللہ پاک فرماتے فزادہم ایمانا، بجائے اس کے کہ یہ صحابہ ڈرتے، بجائے اس کے کہ یہ صحابہ گھبراتے، پریشان ہوتے، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو بڑا لشکر آ گیا تو بڑی شہادتیں ملے گی، بڑے درجے ملیں گے۔
جیسے آج کل پروپیگنڈا لوگ کرتے ہیں نا جی، اسرائیل بڑی طاقت ہے جی، امریکہ بڑی طاقت ہے جی، اس سے ہم لڑ نہیں سکتے۔ افغانستان میں کیسے اس کو دھول چٹائی، کیسے بڑی بڑی طاقتوں کو ناک رگڑنے پہ مجبور کیے، اور آج فلسطین کے نہتے مجاہدین جن کا مقابلہ کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہو رہی، 4 مہینے سے زیادہ عرصہ ہونے والا ہے، آج تک ان تھوڑے سے مجاہدین کو کوئی گزند پہنچا نہیں سکی، اور انتقام لینے کے لیے خواتین پہ، بچوں پہ، ہسپتالوں پہ، کیمپوں پہ حملے کرتے ہیں اور مظلوم لوگوں کو شہید کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، کچھ لوگ ان کی زبان بولتے ہیں، ان کی بولیاں بولتے ہیں، کرائے کے لوگ ہوتے ہیں، اپنا کاروبار، اپنا روزگار پکا کرنے کے لیے ان کے حق میں پروپیگنڈے کرتے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو سن کر بھی ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہم تیار ہیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور پھر ایمان والوں کی زبان پہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وقالو، اور ایمان والے یوں کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ جملہ ایسا جملہ ہے کہ جب انسان کسی بھی مشکل میں، پریشانی میں، تکلیف میں مبتلا ہو اور اس جملے کو ترجمے کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھے، دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے ہمارے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں، صرف کافی ہے کون؟ اللہ، اور وہ بہترین کفایت کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کام بنانے والا ہے نہیں، تو اللہ پاک پھر دیکھتے میرا بندہ مجھ پہ ڈوریاں ڈال رہا ہے تو میں بھی اپنے بندے کے کام آؤں۔ علماء نے لکھا ہے، امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کے متعلق مستقل کتاب لکھی ہے۔ مہمات کے اندر، مشکلات میں، پریشانیوں میں اس جملے کا پڑھنا، دعا کا پڑھنا ورد کے طور پہ، عقیدے کے طور پہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے جو آدمی اول آخر درود ابراہیمی 3 دفعہ اور درمیان میں 1000 دفعہ اس جملے کو پڑھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا اپنے لیے پڑھ لے حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ پڑھے گا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، اللہ پاک اس کی ضرورت کو، اس کی مہم کو، اس کی مشکل کو اللہ دور فرما دیتے ہیں، اور اس کا مسئلہ حل فرما دیتے ہیں۔ اب صحابہ کا یہ مسئلہ کیسے حل ہوا؟ صحابہ تو پہنچے میدان میں، بدر تک پہنچے، لیکن لشکر کفار کو وہاں تک پہنچنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار وفادار صحابہ کے ساتھ 1 ہفتے تک وہاں ٹھہرے رہے۔ 1 ہفتہ آپ نے انتظار کیا، آؤ مقابلے میں، لیکن ان کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی ہمت ہی نہیں۔ اللہ نے ایسا رعب اور جلال اور ہیبت ان کے دلوں میں ڈال دی۔ وہاں فائدہ کیا ہوا؟ 3 فائدے اللہ پاک نے بتائے۔ ایک فائدہ تو یہ بتایا فانقلبوا بنعمت من اللہ، اللہ کی نعمت سے یہ لوگ واپس آئے۔ صحابہ کرام وہاں ٹھہرے اور بغیر کسی تکلیف، بغیر مشقت، بغیر کوئی لڑائی اللہ نے ان کو گویا کامیابی نصیب فرمائی۔ اس کو اللہ پاک نے اپنی نعمت فرمایا۔ اور دوسرا فائدہ فرمایا وفضل، اللہ کا فضل لے کر لوٹے، لم یمسسہم سوء، اس طرح کہ کوئی کانٹا بھی نہیں چبھا۔ فضل کس کو فرمایا؟ علماء فرماتے وہاں بدر کی منڈی میں صحابہ نے تجارتیں کی، 7 دن وہاں پر سودے لین دین ہوا، کاروبار ہوا، اس کے نتیجے میں اللہ نے رزق حلال وسعت میں نصیب فرمایا۔
اس رزق حلال کو اللہ پاک نے اپنا فضل فرمایا۔ قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہ پر اللہ پاک نے رزق حلال کو فضل سے تعبیر کیا ہے کہ یہ میرا فضل ہے۔ جہاں جمعۃ المبارک کا حکم آتا ہے وہاں بھی فرمایا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز جمعہ ادا کر لو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق حلال تلاش کرو۔ تو فضل دوسری نعمت کہ اللہ نے ان کو رزق حلال دیا بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے، اور تیسری نعمت فرمایا واتبعوا رضوان اللہ، یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ کی رضا کو پا کر یہ لوگ واپس آئے۔ جب اللہ کے لیے نکلے، ایمان بڑھ گیا، ڈرے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں، تو اللہ نے ان کو اپنی رضا بھی نصیب فرما دی۔ اب جب صحابہ کے لیے تین انعامات کا ذکر ہے، ہمارا کیا حق ہے کہ ہم صحابہ پہ انگلیاں اٹھائیں؟ آج کے کسی بندے کا کیا حق ہے کہ ان کے کردار پہ شبہ کرے اور ان کے متعلق کمزور باتوں کو لے کے ان پہ اعتراضات کرے؟ اللہ رب العالمین ان کو اتنے انعامات سے نواز رہے، تو ہمیں بھی دل و جان سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے واللہ ذو فضل عظیم، اللہ ہے ہی بہت بڑے فضل والا۔ جو اللہ کے لیے اپنا تن من دھن لگاتا ہے، اللہ اس کی محنت کی قدر کرتا ہے اور اس کو پورا صلہ عطا کرتا ہے۔ آج بھی میرے عزیز دوستو ہمیں یہ جذبہ، یہ شوق اور ولولہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ ہمارا تن من دھن سب کچھ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہو جائے۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت